قیامت کا میدان ہوگا، رب العالمین فرمائیں گے ایک بندے کو بلائیں گے، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے بندے، میں دنیا میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میرے جسم پہ کپڑے نہیں تھے تو نے مجھے کپڑے نہیں پہنائے۔ بندہ کہے گا یا حیران ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کو کیسی پیاس اور کیسا پانی اور کیسی کپڑے، بندہ پریشان، یا اللہ آپ تو کھانے سے بھی پاک، پینے سے بھی پاک، پہننے سے بھی پاک، سونے سے بھی پاک، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ آپ کو نیند بھی نہیں آتی، اونگ بھی نہیں آتی، آپ تو بادشاہ ہیں، آپ تو مالک ہیں، آپ تو سربراہ ہیں، آپ نے تو ساری کائنات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو آپ نے بنایا، کن کہا تو آسمان بلند ہو گیا، کن کہا تو زمین بچھ گئی، کن کہا تو سارا نظام بن گیا، آپ تو ہر چیز سے پاک ہے، سبحانک اللہ آپ پاک ہے، میں کس طرح آپ کو میں عاجز، میں مسکین، میں غریب، اللہ میں آپ کو کس طرح کپڑے پہناتا، کھانا کھلاتا۔ اللہ فرمائیں گے میرے بندے دنیا میں تیرا پڑوسی، تیرا محلے دار وہ بھوکا تھا، اس کے کپڑے نہیں تھے، تو اسے کھانا کھلاتا تو گویا تو نے مجھ رب کو کھانا کھلایا، تو اگر اس کو پانی پلاتا اور اس کو کپڑے پہناتا تو گویا تو نے مجھ رب کو پانی پلایا۔ اور آج تو ہم اپنے رشتہ داروں سے، سکے رشتہ داروں سے بھی جو ہے وہ راضی نہیں ہیں۔ صحابی رسول ہے، اللہ کے محبوب کے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ تشریف فرمائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرمائے اور صحابہ بھی بیٹھے ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محفل، جس محفل کے اندر حضور علیہ السلام منبر پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، مصلی پہ تشریف فرما ہوا کرتے تھے، اور منظر مسجد نبوی کا ہوا کرتا تھا، وہ مسجد نبوی جس میں ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ثواب رکھتی ہے، اس محفل میں جب صحابہ بیٹھتے تھے تو یوں لگتا تھا حضور علیہ السلام جس طرح چاند ہو اور صحابہ ستارے ہوں، آسمان سے چاند اتر کے زمین پہ اتر آیا ہو، اور صحابہ یوں لگتے تھے جس طرح ستارے ہوا کرتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ، تم میں سے وہ شخص جس نے اپنے کسی رشتہ دار کے ساتھ قطع تعلقی کر رکھی، اپنے چچا، ماموں، خالہ، بھائی، بنوئی، کسی کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ، اپنے بیٹے کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، ماموں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی اپنا تعلق توڑ رکھا ہے تو اٹھ جاؤ میری محفل میں سے، ہماری محفل کو چھوڑ دو۔ تو ایک صحابی اٹھے اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، فرمایا یا رسول اللہ، او اللہ کے محبوب، او کملی والے، او مکہ والے، او مدینہ کے تاجدار، او امام الانبیاء، وہ نبی جس کے لیے ساری کائنات کو پیدا کیا گیا، وہ نبی جس کے لیے ہواؤں کو چلایا گیا، وہ نبی جس کے لیے آسمان کو بلند کیا گیا، وہ نبی جس کے لیے دریاؤں کو رواں کیا گیا، وہ نبی جس کے لیے سمندروں کو موجزن کیا گیا، وہ پیغمبر جس کے لیے پہاڑوں کو بلند کیا گیا، وہ نبی جس کے لیے پرندوں کو چہچہاہٹ عطا کی گئی، وہ نبی جس کے لیے سورج کو روشن کیا گیا، وہ نبی جس کے لیے چاند کو لمحانیت عطا کی گئی، وہ نبی جسے ابو بکر، عمر، عثمان و علی جیسے صحابہ دیے گئے، وہ نبی جس کو پاکیزہ، صاف، نیک بیویاں عطا کی گئی، وہ نبی جس کو اتنی زبردست اولاد عطا کی گئی، وہ نبی جس کی بیٹی فاطمہ تو زہرا جیسی بیٹی ہے، وہ نبی جو مکہ سے مدینہ میں ہجرت کر رہا ہے۔ تو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، تو یا رسول اللہ، اب یہ صحابی نے یہ بات کی، یا رسول اللہ، آپ نے جب کہا کہ میری محفل میں سے اٹھ جاؤ، میں اپنی خالہ سے ناراض تھا، تو اب گیا میں اپنی خالہ سے منت کر کے اس کی معافی مانگ کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا تھا کہ میری محفل میں سے وہ اٹھ جائے جس نے اپنے کسی رشتہ دار کو ناراض کیا ہوا، میری محفل میں سے اٹھ جائے، میں اپنی خالہ کو راضی کر کے آیا ہوں، میں اپنی خالہ سے ناراض تھا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا احسنت یا صحابی، او میرے دوست، او میرے صحابی، تو نے بہت اچھا کام کیا، تو نے بہت اچھا عمل کیا کہ تو اپنی خالہ کو راضی کر کے آیا۔ اور حضور